قادسیہ کے مقام پر کیا ہوا کہ کافروں کی فوج اور اسلامی لشکر کے درمیان میں ایک دریا تھا۔ جنرل رستم بادشاہ جو حقیقی بادشاہ تھا ایران کا، اس نے اپنی فوج کو دریا کے اس طرف رکھ دیا، اس طرف کھڑا کر دیا، اور دریا عبور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر کافروں کی فوج انتظار کر رہی ہے کہ مسلمان دریا عبور کر کے آئیں، اور ادھر مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ کافروں کی فوج دریا کو عبور کر کے آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا جو بھی دریا کو عبور کرے گا کہ اس کو شکست ملنے کے آثار تھے، شکست کھانے کے آثار تھے۔ دونوں لشکروں نے انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 3 ماہ گزر گئے، اور ان 3 ماہ کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روزانہ کی بنیاد پر احکام جاری کیے اور طریقہ بتایا، ترتیب بتائی کہ اس طریقے سے تم نے حملے کرنے ہیں، اس طریقے سے تم نے جنگ کرنی ہے، اس طریقے سے صفیں بنانی ہے، فوج کو اس طریقے سے کھڑا کرنا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی بھی دریا عبور کر کے نہ جا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم تھا۔ بالآخر جنرل رستم نے جب دیکھا کہ اسلامی فوج دریا عبور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی بہت بڑی فوج ہے، جو جنرل رستم نے روم کے ساتھ اتحاد کیا تھا، وہ اتحاد بھی کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ وہ اس طرح کہ اسی دوران اتحاد کے بعد جنگ یرموک ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 کا لشکر لے کر جنگ یرموک میں پہنچے، روم کے لشکر کے مقابلے میں پہنچے۔ ایک طرف مسلمانوں کا 60,000 کا لشکر تھا، اور دوسری طرف روم کا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اچانک پھنس گئے، رومی فوج کے درمیان میں پھنس گئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہمیں سامنے موت نظر آنے لگی کہ اب یقیناً شہادت مقدر ہے، کہ اچانک صحابہ اکرام کی زبان پر جاری ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رب، آج کے دن محبوب کی امت کو بچا لے۔ آج اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو شاید مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تو صحابہ اکرام نے جیسے ہی دعائیں کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا، گھوڑے پر سوار تھا، زیرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، ڈھال ہاتھ میں ہے، اور اعلان کر رہا ہے ابشر یا امت محمد، ابشر یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اللہ کی نصرت آ چکی ہے، اللہ کی طاقت آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی دروازے سے فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر نکلا، گھوڑوں پر سوار ہے، پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، اور اس دروازے سے نکلے، زمین پر آئے اور کافروں کے درمیان غائب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے کیا دیکھا کہ روم کی 1.5 لاکھ فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب مسلط کیا کہ 1.5 لاکھ فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ یوں سمجھو، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی دوسری سپر پاور طاقت نے ایران کے مقابلے میں جنگ کرنے سے پہلے ہی شکست کو تسلیم کر لیا۔ پھر ان کو جرأت نہ ہوئی کہ اپنے لشکروں کو ایران کی طرف بھیج کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ پورے طریقہ سے رومی فوج ٹوٹ چکی تھی،
اب یہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی نصرت سے ان کے اتحاد کو ریزہ ریزہ کر دیا، حالانکہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے ظان کے مطابق بڑا مضبوط اتحاد قائم کیا تھا۔ اب ایرانی فوج اکیلی تھی، مقابلے میں 60,000 کا لشکر ہے، پھر بڑھتے بڑھتے لاکھ تک پہنچ گیا۔ سامنے 1,00,000 ایرانی فوج کا لشکر ہے اور صحابہ اکرام کا لشکر صرف اور صرف 30,000 ہے۔ 6,000 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، 36,000۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کو، اسلامی فوج کو کھانے پینے کے سامان اور اشیاء کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ شاید جو مسلمانوں کے مخالف تھے، کیونکہ ایران ملک کے اندر داخل ہو چکا تھا اسلامی لشکر، اور آس پاس کے جتنے علاقے تھے یا تو وہ روم کے علاقے تھے یا پھر ایران کے علاقے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شاید یہ لوگ ہمیں پیسوں سے خریدیں، شاید تب بھی ہمیں یہ کھانے پینے کا سامان نہ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ کئی صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ ان شہروں میں جا کر کافی مقدار میں اسلامی لشکر کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید کر دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے تھے، اصل ایران سے آئے تھے، تو یہ ان کی زبان بھی جانتے تھے، ان کا طریقہ کار بھی جانتے تھے، یہ اپنے ہی طریقہ سے ان سے بات کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھاری مقدار میں کھانے پینے کا سامان اسلامی لشکر کے لیے لے کر آئے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور انتظار کرتے کرتے 3 ماہ گزر گئے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جنرل رستم نے دیکھا کہ مسلمان دریا کراس نہیں کر رہے۔ جنرل رستم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دریا کراس کرے۔ دریا کراس کر کے اسلامی لشکر کی طرف بڑھے۔ جنرل رستم نے بڑے بڑے انڈین ہاتھی جو جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے، جنگ کرنے کا طریقہ ان ہاتھیوں کو سکھایا گیا تھا، ان کو عادی بنایا گیا تھا، انڈیا سے منگوائے گئے تھے خاص طور پر، کیونکہ یہ ہاتھی عرب کے اندر نہیں پائے جاتے۔ 33 ہاتھی مسلمانوں کے لشکر کے سامنے کیے، اور جیسے ہی رستم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم کیا، فوراً اعلان کر کے کہا، گرج کر کہا کہ آج کے دن ہم فتح لے کر رہیں گے، مسلمانوں پر غلبہ پا کر رہیں گے، خدا چاہے یا نہ چاہے، یعنی خدا چاہے تب بھی ہم فتح لے کر رہیں گے اور ایک ہی دن میں مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، اور اگر خدا نہ چاہے تب بھی ہم مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں اور ایک ہی دن میں فتح حاصل کر کے رہیں، کیونکہ مسلمانوں کا لشکر صرف 36,000 ہے اور ادھر کافروں کی فوج 1.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ 36,000 کا مقابلہ 1.5 لاکھ فوج سے ہے، جن کے پاس جدید قسم کے آلات اور ہتھیار بھی ہیں۔ جیسے ہی رستم نے حملہ کرنے کا حکم کیا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو رستم کی فوج کے جنرل نے پوچھا، کیا تم انہی پرانی تلواروں سے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تمہارے پاس نئی تلواریں بھی نہیں ہیں، کیسے تم جنگ کرو گے؟ ہمارے مقابلے میں ٹک سکو گے؟ تم ہمارے مقابلے میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے، کیونکہ تمہارے پاس جدید اسلحہ نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اسلحے کی بنیاد پر جنگ نہیں کرتے، ہم جنگ کرتے ہیں اپنے ایمان کی بنیاد پر۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ بھی مضبوط ہوتے ہیں، ہمارا اسلحہ بھی مضبوط ہوتا ہے، ہماری تلواریں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔
پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے سامنے پہاڑ بھی آ جائیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتے. جیسے ہی رستم کی فوج نے دھاوا بولا اور کافروں کی فوج نے ہاتھیوں کے پیچھے چھپ کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے. تیر برسا رہے، کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کی پوری فوج کے سپہ سالار چیف کمانڈر تھے، وہ سخت بیمار تھے. سخت بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور مسلمانوں کے پیچھے ایک قلعہ تھا، اس قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر پوری جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، اسلامی فوج کو احکام جاری کر رہے تھے.